الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ فرماتا ہے۔ آئیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وصاف نبی شان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی گردن مبارک، گردن شریف، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی گردن مبارک سفیدی تھی گویا کہ چاند کی بنائی ہوئی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا سینہ انور مبارک کشادہ اور محسوس تھا۔ سینہ مبارک سے ناف شریف تھا، ہلکی سی بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم مبارک اور دونوں چھاتیوں بالوں سے خالی تھی، البتہ کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا سینہ انور مبارک کئی دفعہ چاک کیا گیا۔ دوسری علامت نبوت کی طرح یہ علامت بھی سابقہ کتب سماوی میں مذکور کی گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا روتا ہوا اور ٹوٹتا ہوا آیا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہم کھڑے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا کر سامنے والے پہاڑ پر لے گیا ہے، تو اس کا سینہ چاک کر دیا۔ آگے مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر ٹوٹتے ہوئے اس پہاڑ کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی انور کو بوسہ دیا اور کہا، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کو کیا ہوا تھا، آپ کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان میں کھڑا تھا کہ 3 آدمی میرے پاس آئے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں تو چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تھال تھا جو کہ برف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لائے اور آرام سے جلایا۔ پھر ان میں سے ایک نے میرے پیٹ کو سینہ انور سے ناف تک چیر دیا، چاک کر دیا، جبکہ مجھے کچھ تکلیف بھی نہ ہوئی، محسوس نہ ہوئی تکلیف، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پھر اس نے ہاتھ ڈال کر میرے ہاتھوں کو نکالا، برف کے پانی سے دھو کر دوبارہ پیٹ میں رکھ دیا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا، تم ہٹو، تم کو جو خدا کا حکم ہوا تھا تم پورا کر چکے۔ چنانچہ دوسرے نے میرے سینے انور میں ہاتھ ڈال کر دل مبارک کو نکالا اور اسے چیر کر خون کا ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا، اے حبیب خدا، یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس سے کوئی چیز میرے دل میں بھر کر اس پر نورانی مہر لگا کر، جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، اپنے رگوں میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر تیسرا شخص آگے بڑھا اور بولا، تم دونوں ہٹ جاؤ، تم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ پھر وہ میرے قریب ہوا اور میرے سینے کی کشاف پر ناف تک ہاتھ پھیرا، کشاف اسی وقت پر ہو گیا۔ پھر کہا، اس کی امت کے 10 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کرو۔ انہوں نے وزن کیا تو میں نے اس سب پر غالب آیا۔ اس نے کہا، ان کو چھوڑ دو، اگر آپ تمام امت کے مقابلے میں بھی وزن کرو گے تب بھی یہ زیادہ ہو جائے گا، غالب آ جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھے ہٹایا اور میرے سر اور پیشانی کو چوم کر کہا، اے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوف نہ کریں، اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے گا۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کو ہاتھ لے کر گھر پہنچی تو لوگ مجھے کہنے لگے، انہیں دہن کے پاس لے جاؤ، ان کو کچھ ہو گیا ہے، تاکہ وہ کاہن ان کا علاج کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں سلامت ہوں، مگر لوگ میری رائے سے متفق نہ ہوئے۔ چنانچہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک کاہن کے پاس لے گئے، تمام واقعہ سنایا۔ کاہن بولا، میں خود لڑکے سے دریافت کرتا ہوں کہ وہ اپنے معاملے میں زیادہ واقف ہوگا۔ اس کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ از اول تا آخر سنا دیا۔ پورا واقعہ سنتے ہی کاہن فوراً
बोल उठा और चीख चीख कर कहने लगा, ए लोगों, एक बुराई करीब आएगी, जल्दी करो, मुझे इस लड़के को कत्ल कर दो, और तुमने इसे छोड़ दिया तो ये बड़े बड़ों की अक्लें खत्म कर देगा, तुम्हारा दीन को झुटलाएगा, तुम्हें उस खुदा की तरफ बुलाएगा जिसे तुम नहीं पहचानते, इस दिन की दावत देगा जिससे तुम ना आशना हो। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं ये सुनकर मैं उनके हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से छीन लिया और कहा, तू पागल है और तुम्हें मालूम होता है, और मुझे पता होता कि तू ये कुछ कहेगा तो मैं तेरे पास ना आती, अपने आप को कत्ल करने के लिए खुद ही किसी को बुला ले, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने खुद सीने अनवर पर स्लेह का निशान देखा। ये थी शान हुस्न मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरह के औसाफ मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की सआदत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।